نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دوستو بزرگو، یہ شہر رمضان کا مہینہ ہے، جس کے متعلق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہر العظیم، یہ بڑا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. ابھی فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے 3 عشرے ہیں، اور تینوں عشرے میں اہم چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتی ہیں، عطا ہوتی ہیں. اول اس کا رحمت ہے، سنا ہوگا تقریر. اول رحمت ہے. اس کا علماء بہت بیان فرماتے رہتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث اول بھی بیان کیا ہے. رحمت ہے. اب قیامت میں رحمت کا رحمت ہوتی ہے اللہ کی. کوئی وقت، کوئی لمحہ رحمت سے خالی ہے. اگر کسی وقت رحمت کا زوال ہو جائے تو ہمارا بھی زوال ہو جائے گا. ہر وقت ہم اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت. مطلب شیاطین اور دوسرے سرکش کو ختم کر کے اللہ کی رحمت ہر وقت اللہ کے ہمارے ساتھ ہے. خاص طور سے رمضان شریف کے اول اشر ہے تو خاص رحمت کا سوال بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہم آتنی رحمتاً انال بہا شر کرامتی کی دنیا والآخرہ. اللہ ہم رحمت کا دعا کرتے ہیں تاکہ دنیا آخرت کا شر ہو پائے. رحمت کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کی رحمت ہی کارآمد رہی وہاں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کے بہت بڑے حصے کو اپنے یہاں محفوظ رکھا ہے، جو قیامت میں مومنین کو کام آئے گی. اس رحمت کا زیادہ حصہ مومنین کو کام آئے گا. حضرت مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ کفار سے رحمت کا کوئی تعلق نہیں، مومنین کے بھی نہیں. ہم گنہگار ہیں. امت مذنبۃ رب غفور. یہ امت معاصی میں مبتلا ہے اور طاعت کو بھی بجا لاتی ہے. ایسی امت کو رحمت کی زیادہ ضرورت ہے. جو مجھے کہتے ہیں بڑا مقصود مجھ کو معلوم ہوتا ہے اس رحمت کا حصہ زیادہ حصہ امت محمدیہ کو حاصل ہوگا. ایک وہ لوگ ہیں جو گناہ کفر عصیان شرک، ان کے لیے رحمت دی. ایک وہ لوگ تھے جو صالحین تھے، ان کی عبادت کو جنت میں لے جائے گی، رحمت کے ساتھ ہوگی. ہم امت مجرمہ گنہگار امت ہیں، طاعت بھی کرتے ہیں اور معصیت بھی کرتے ہیں. اس امت کو رحمت کی زیادہ ضرورت ہے. مجدد صاحب آتے ہیں مجھ کو مطلوب ہوتا ہے کہ حضور اللہ کی رحمت زیادہ اس امت محمدیہ کو ہوگی. امت مذنبۃ رب غفور. امت گنہگار ہے، رب غفور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مغفرت کے طلب کی توفیق برآمد فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر مغفرت طلب کرتا تھے، جبکہ عام مغفور تھے، معصوم تھے. ایک مغفرت کا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرماتے ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مانا گیا تھا بہت سے لوگ تھے وہاں سیدھی صاحب بیان کر میں یہی بیان کیا. یہ امت گنہگار ہے، اس وجہ سے رحمت کی زیادہ محتاج یہ امت ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اس بنا پر اس وظیفے کو لازم حال لگنا چاہیے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا: مبارکباد اس شخص کے لیے جس نے صحیفے میں استغفار کی کثرت.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے قلب پر ایسی چیز آتی ہے جس کو امتی سمجھ بھی نہیں سکتا. میرے قلب پر ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کی میں ابھی استغفار 100 مرتبہ کرتا ہوں. کیا کیفیت ہوتی تھی؟ معصوم کو کیا کیفیت ہوتی تھی؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ غیر معصوم نہیں سمجھ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایسی کیفیت ہوتی تھی جس کی بنا پر استغفار فرماتے تھے، ہم کو پھر کیسے استغفار کرنا چاہیے؟ تاکہ گناہوں کا ورود ہوتا رہتا ہے، اس کا اثر ہوتا رہتا ہے. ہم کو کرنا ہے استغفار. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مبارکباد ہے وہ شخص جس کے صحیفے میں استغفار کی کثرت ہوتی. استغفر اللہ. استغفار نبی بھی استغفار کرتا ہے. جب نبی کے قلب پر کوئی چیز جس کو امتی سمجھ بھی نہیں سکتا کیا کیفیت ہوتی، میرے قلب پر کوئی ایسی کیفیت دیکھی بنا پر استغفار کرتا ہے. اس بنا پر استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اسی طرح سے اس اشرعی کو مغفرت کر گیا ہے. اول رحمت، درمیان میں مغفرت. اب اس کی کیا کیا توجیہ اور کچھ حدیث حوالے میں لکھا ہے جو بھی اس مہینے میں مغفرت کا سوال بکثرت ہونا چاہیے. اس اشرے میں خاص کر صبح کو اس تہجد کے بعد حل میں مستقبل ہے کہ نہیں؟ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے؟ کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ نہیں؟ مستقبل معلوم ہوا کہ استغفار کی ندا ہوتی ہے. جو استغفار کرنے والا استغفار کرے تاکہ ہم مغفرت کریں. یہ ہر شب ہوتا ہے. رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جگتا ہے پاتا ہے. ہمارے حضرت ماموں شاہ وسیع اللہ صاحب پڑھتے تھے. ہمارے والد وغیرہ یاد کرتے تھے. رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جگتا ہے وہ پاتا ہے. مغفرت بڑی یہ عشرے اٹھتا ہے. مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے. اتنا بڑی بڑی یاد آیا اپنے لیے بیان کرنا. اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ہماری بھی مغفرت فرمائیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، تمام امت کی مغفرت فرمائیے. بھوک نہ کرو، چلیے امت پوری امت مغفرت کی محتاج. ان کے لیے دعا بھی کرو. معاصی میں ہے ان کے نکلنے کے لیے دعا کرو. تم کو عزت دیا جائے گا. سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ سے دور بھی ہے تبھی اللہ کے بندے ہی ہیں. ان کے لیے دعا کرو. کشتی پر بزرگان دین جا رہے تھے، ان کے ساتھ میری تعلیم تھی. اور ایک کشتی عیاشوں کی گزر رہی تھی، اوباشوں کی. یہ کسی نے کہا جس کا ترجمہ موثر نہیں کیا ہے اس نے نہیں، جس کا مریض نے سنایا. عجیب غریب لوگ کہتے تھے. کشتی سے جا رہے، وہ بزرگ بھی جا رہے تھے، ان کے ساتھ متوسلین مریدین بھی جا رہے تھے، اور کچھ عیاشی فحاشی میں جا رہے تھے. کشتی ظاہر ہے کہ صالحین کو کم گوا رہا ہے. ان کا حضرت ان لوگوں نے بدعا کی تھی. یہ نالائق بدین لوگ ہیں، عیاش فحاش بد دعا کرے. شیخ نے کیا دعا کیا؟ اے اللہ سب کو جنت میں پہنچا دیا. اب مریدین کو نہیں سمجھ لائی بات. کہا حضرت ہم نے تو بد دعا کے لیے کہا. کون کا وہاں تھانی ترجمہ کر رہے ہیں، حضرت تھانی صاحب ترجمہ کرا رہے ہیں. شیخ عطا اسکندری کی کتاب اس میں یہ کہا گیا حضرت ہم نے تو بد دعا کے لیے کیا ہے، ہم نے ان کے لیے جنت کی دعا کر دیا. لیکن تھوڑی دیر پر دور ہوا، ایسی دعا قبول ہوئی کہ اسی کشتی کو انہوں نے توبہ کر دیا. اسے عیاشی اور سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہو گئے. فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اگر یہ گنہگار بھی جنت میں جائے تمہارا کیا حال ہے؟ چنانچہ کشتی ہی پر اتار ہوئے
اور کشتی سے جب ساحل پر اترے تو عورتیں الگ تھیں اور مرد الگ تھے. اسی وقت دونوں کے دل میں تقویٰ آ گیا. وہ الگ عیاشی فحاشی کا دور، بالکل وہ فضائی عیاشی فحاشی، لیکن وہ بزرگ میں دعا کیا اللہ نے سب کچھ جنتی بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، سب مغفور ہو گئے، مرحوم ہو گئے. کشتی سے جب اترے ہیں تو دونوں الگ اترے، عورتیں الگ اور مرد الگ. اتنے دن میں تمیز ہوگی ان کو ایک ساتھ نہیں رہنا ہے. جس بند میں گئے اسے میں خانہ کر دیا، اور میں کہتا جس بند میں گئے اسے خانقاہ بنا دیا. یاد رہا، جس بند میں گئے اسے، اور مشہور ہے بہت فحاشین کا تھا. حضرت اسماعیل صاحب تشریف لے گئے، وہ 3 بجے زیتون پر تقریر کیا، بہت طویل قصہ ہے. وہ تمام عورتیں جو فاحشہ تھیں سب نے سب تائب مہندی لگائے ہوئے تھی، اتنا رگڑنے لگی خون بننے لگا. ایک تقریر میں پہنچا دیا خدا نے. حضرت اسماعیل شہید ماں محمد قاسم صاحب فرماتے تھے جو واحد ان کو کہتے ہیں ماں شہید رونے لگی گاروں کے ساتھ. گھبراؤ نہیں، تم اپنے شہنشاہوں میں سے جسے چاہو نکاح کر دو، جو چاہو کرو. بہرحال جو ہوا پھر وہ عورتیں ایسی ہوئی کہ جہاد میں گھوڑوں کے چنا دال کرنے کے لیے اس میں داخل ہو گئی. جہاد ہوا بالغ، اس میں وہ عورتیں کسی نے کہا آملے پڑ گئے تھے ان عورتوں. کسی نے کہا بتاؤ تو اس حالت میں اچھی تھی عیاشی فحاشی میں یا اب اچھی ہے؟ کہا اس وقت میں کیا اچھی تھی، ہم خدا کے نافرمان تھے اس وقت، اب خدا کیا ہم اللہ کی مطیع فرما بردار ہے. اور ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے کہ اگر پہاڑ پر رکھ جائے برداشت نہیں کر سکتا. ایک بند میں جس بند میں گئے اس سے میں کھا گئے. ایک توجہ میں کہاں سے کہاں پہنچا دی. لوگ توجہ معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان فحاشوں کو اہل اللہ میں سے بنا دیا. آملے پڑے ہوئے تھے، کہا اس وقت اچھی تھی یا اب اچھی؟ کہا اس وقت کیا اچھی تھی، خدا کے نافرمان تھے. مغفرت اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت کے دروازے کھلے گئے. یہ اشیاء اللہ ہے، رحمت ہے اور مغفرت کے طالب بنے. اسی طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے قلب پر ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے جس کی طرح ہم مغفرت کرتے ہیں. اس قلب کی کیفیت کوئی مومن سمجھ سکتا ہے؟ نہ ولی سمجھتا ہے، نہ قطب نہ بزرگ، کوئی نہیں سمجھ سکتا کیا کیفیت ہوتی ہے. نبی کی کیفیت کو غیر نبی سمجھ نہیں سکتا. کس مقام پر یہ ہوتے ہیں؟ کون سی چیز ہوتی تھی جس کی طرح پر اس سے بات فرماتے تھے؟ ہم میں کون سی چیز ہے جس کبائر کے مرتکب ہے تبھی استعفا نہیں کرتے؟ وہاں تو صغائر نہیں، صغائر کو نبی پاس ہوتا ہے. نبی معصوم صغائر سے بھی ہوتا ہے، لیکن اب جو چاہے جس چاہے کہے. نبی کے متعلق بھی زبان درازی ہوتی ہے. نبی صغائر سے بھی پاک ہوتا ہے لیکن اپنے کو گناہ گار کرتا ہے. انا اللہ میں گناہ گار، انا المجرم اللہ میں مجرم ہوں. المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. نبی کہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم کوئی ضرورت نہیں. نبی اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے، استغفار کے بھی اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے. جو اس کے درجات ہیں اس تو درجات ہی ہیں، بلکہ اسی استغفار میں آپ اعلیٰ مقام اس کو حاصل ہوتا ہے. کیونکہ نبی سب سے زیادہ جھکتا ہے تو اللہ سب سے بڑا بلند کرتا ہے. ہم تو تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں. نبی استغفار کرتا ہے. انا المعترف بذنبی اسألک مثل ذنبی کی وابتہل الیک اتحاد المجرم ذلیل. کہ اللہ میں مجرم ذلیل کی طرح سے توبہ کرتا ہوں. کیا ہماری یہ بات کیا؟ نبی نے اپنے کو مٹایا، اللہ نے اس کو بنایا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہم تقلیم کا بنا سلطان امام محمد مدر تھے. حضرت عائشہ میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. یہ حضرت عائشہ کا.
اور یہ امام محمد احمد صاحب سب کا ایک طریقہ ہے بتاؤ. ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب کو قریب شیخ کہتے تھے. اچھا بتاؤ احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا؟ شیخ کہہ رہا ہے مرید کے بارے میں احمد جیسا کسی نے مٹایا. تعلیم یہ کہا یہ بڑھایا نہیں مٹایا جس نے مٹایا. احمد نے شاہ بدر علی صاحب شاہ فضل الرحمان صاحب کے عدد خلفاء میں کہتے احمد جیسا کسی نے مٹایا؟ کیسے مٹایا؟ مولانا کو ایک دن مار کے تماشا اسی سر کی پڑ رہا ہے سر نہیں. اس کا نتیجہ ہوا کہ یہ کہہ دیا سب کے سامنے کہ احمد جیسا کسی کو مٹایا ہے. جو اپنے کو مٹاتا ہے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شوہرا میرا اڑا دیا کسی نے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں مٹانا یہ اپنے کو بڑھانا ہے. نیستی ہستی کا ذریعہ ہے. نیستی بغضی رب رہ نیستی. بہرحال نہ اپنا میرے دوستوں کو یہ اطاعت ہے عبادت ہے. بس نبی بھی استغفار کرتا ہے تم کو بھی استغفار ہی کرنا ہے. اپنے کمالات پہ نگاہ نہیں کرنا ہے اپنے ذلات پہ نگاہ کرنا ہے. جتنا ذلات پہ نگاہ کرو گے اتنی اللہ کی ترقی. العجز فخری عاجزی میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العجز فخری. علامہ شاہی لکھتے ہیں کہ سب لوگ اپنے عبادات کو لیے کھڑے تھے اللہ کے دربار میں. میں عاجزی لے کے گیا میں اندر چلا گیا سب لوگ بدماری رہ گئے. العجز فخری. دوستو اللہ تعالیٰ یہ رمضان یہ سب جیسے موسم ہوتا ہے ترکاری کا پھلوں کا اسی طرح یہ موسم ہے عبادات کا طاعات کا اپنے کو مٹانے کا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. یہ سب مہینے وقت شہر اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کی جو ہوائیں چل رہی ہے نصیب کی تعلق کی نسبت کی اس سے تعلق کرو اس کو لو. ادھر آ رہی ہے وہ ہوا لوگ کامیاب ہوں گے اور غفلت گزارو گے جیسے وہ جی رہ جائیں گے. کیسو رمضان گزر جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس اوقات کی قدر کی توفیق استغفار. اس میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو لمن وجد فی صحیح فدی استغفار کثیرا. ابھی جائیں گے تو مبارکباد ہے وہ شخص اس کے لیے جس کے صحیفہ اعمال میں استغفار کی قدر ہے. اس وجہ سے ہمارے مشائخ استغفار کو بہت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں مرتبہ سے استغفار تو ہمارے مانے کیا ان بنا پر اپنے کو لازو کیا وقت ہماری. اگر اللہ قبول کرے سب کچھ ہے ہم سے بڑھ کے بدتر کوئی نہیں ہوتا. جانوروں سے بدتر پتھروں کی جگہ ہم کو ملے گی. وقوع تو ہے ناک میں جہنم کے گندھے کا لوگ ہیں اور پتھر ہیں. پتھر میں جگہ ملے گی آگ میں جلو گے. اور تیسرا ایسا کہنا ہے اس کو میرے نام جب رحمت کا عبادت کرو گے استغفار کرو گے کیا نتیجہ ہوگا اس کو میرے یہ نہیں کہا جنت میں جاؤ گے جہنم سے نجات مل جائے گی. تو منظور ہے علی نار وہ اس خرج پکڑ پہلے نار کہا ہے قرآن ہے کہ وہ منظور ہے علی نار وہ اس خرج پکڑ کامیاب وہ ہوا جو جہنم سے بچا لیا گیا. ہم سب لوگ کو اس بات میں توجہ کریں. میں نے اپنے کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ مجھے بھی ان باتوں کے استحضار کی توفیق دی. زندگی گزر رہی ہے زندگی تو گزر ہی رہی ہے. اس بنا پر اس زندگی کی قدر کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. تھوڑا سا مختصر سے بیان ہے جو اپنے لیے بھی ضروری ہے آپ سب کے لیے ضروری ہے. پورے مسلمانوں کے ذریعے اس کو پیش نظر رکھے. ہم کو مرنا ہے اور جانا ہے یہاں نہیں رہنا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی معرفت عطا فرمائے. دنیا کی نیستی کی اور آخرت کے بقا کی معرفت ہو جائے کام ہو جائے. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگوں کو طریق جنت کی معرفت
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔